من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ 70 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے، اور سب کے ایک ہی الفاظ ہیں اور ایک ہی معنی۔ تو کوئی 100 کے قریب ایسی روایات ہیں جن کا تعلق دعا کے حوالے سے، جس میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، تو یہ متواتر معنوی کہلاتا ہے کہ الفاظ تو مختلف ہیں لیکن معنی ایک ایسا ہے مشترک جو سب روایات میں پایا جاتا ہے، یعنی ہر روایت میں ہاتھ اٹھانے کا دعا میں ذکر موجود ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلے درس میں ہم نے متواتر روایت کے حوالے سے ذکر کیا تھا۔ متواتر حدیث کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، وہ روایات جن کے الفاظ بھی ایک ہوتے ہیں اور معنی بھی ایک ہوتا ہے، جن کو ہم متواتر لفظی کہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ 70 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے، اور سب کے ایک ہی الفاظ ہیں اور ایک ہی معنی۔ دوسری قسم ہوتی ہے متواتر معنوی، کہ الفاظ تو مختلف ہوتے ہیں لیکن سب میں روایات میں ایک معنی مشترک ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں متواتر معنوی۔ جیسے نماز میں یا دعا میں ہاتھ اٹھانے کے حوالے سے تو بہت سی روایات آتی ہیں مختلف موقع پر ہاتھ اٹھانے کے حوالے سے۔ اب وہ مواقع تو مختلف ہیں لیکن ان مواقع میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے۔ تو کوئی 100 کے قریب ایسی روایات ہیں جن کا تعلق دعا کے حوالے سے، جس میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، تو یہ متواتر معنوی کہلاتا ہے کہ الفاظ تو مختلف ہیں لیکن معنی ایک ایسا ہے مشترک جو سب روایات میں پایا جاتا ہے، یعنی ہر روایت میں ہاتھ اٹھانے کا دعا میں ذکر موجود ہے۔ متواتر کے مقابلے میں دوسری جو قسم ہے ان کو ہم کہتے ہیں اخبار احاد۔ احاد جو ہے یہ احد سے ہے، واحد سے، تو ان کو ہم اخبار احاد اس وجہ سے کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں اکائی دہائی، تو وہ عدد جو سنگل ہوتے ہیں 1 2 3 9 تک، ان کو ہم کہتے ہیں اکائیاں۔ اور جیسے ہی 10 ہوتا ہے 2 عدد جمع ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں دہائی۔ تو گویا کہ پھر یوں سمجھیں کہ 99 تک وہ 2 ہی عدد رہتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں دہائی۔ تو گویا کہ ان احادیث کا نام اخبار احاد اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ ان احادیث کو بیان کرنے والے ان کی تعداد 9 سے کم ہوتی ہے، یعنی 2 عدد نہیں ہوتے۔ کبھی 1 راوی ہوگا، کبھی 2 ہوں گے، کبھی 3 ہوں گے، کبھی 4 ہوں گے، 5 ہوں گے، لیکن تواتر کے درجے سے نیچے نیچے۔ اب اخبار احاد کی 3 قسمیں ہیں۔ اخبار احاد مطلق طور پر ہم کہتے ہیں کہ جس میں تواتر کی شرطیں نہ پائی جائیں وہ خبر واحد۔ اس کی پھر آگے 3 شکلیں موجود ہیں، ایک مشہور، ایک عزیز اور ایک غریب۔ یہ 3 اقسام ہیں خبر واحد کی۔ اور ایک المستفید بھی جو عام طور پر اصول حدیث کی کتابوں میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ مشہور کیا ہوتی ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے 3 یا 3 سے زیادہ ہو، یعنی کسی طبقے میں راویوں کی تعداد 3 سے کم نہ ہو، یعنی
مثلا ایک حدیث ہے بخاری میں، تو امام بخاری کے استاد بیان کرنے والے یا وہ روایت اس کی اور بھی سندیں ہوں، تو ہر طبقے میں کم از کم راویوں کی تعداد وہ 3 ہو۔ کسی بھی ایک طبقے میں یعنی تابعین 3 ہوں، تبع تابعین 3 ہوں، ان سے نیچے 3 ہوں، ان سے نیچے 3 ہوں، تو اوپر نیچے تعداد بڑھ بھی سکتی ہے لیکن 3 سے نیچے نہ جائے۔ یعنی مثال کے طور پر تابعین کی تعداد ہے 10 اور تبع تابعین ہے 3، ہو سکتا ہے کہ ان کے شاگردوں کی تعداد ہو 10 سے بھی اوپر، تو یعنی کسی نہ کسی ایک طبقے میں یا پوری سند میں، ہر طبقے میں، ہر دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، نیچے ائمہ تک، مصنفین تک، تعداد 3 سے نیچے نہ جائے۔ کسی ایک طبقے میں بھی اگر بیان کرنے والے کی تعداد راویوں کو 3 ہوگی، ہم اس کو کہتے ہیں مشہور۔ اور جیسے یہ ایک مثال ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، مشہور روایت ہے بخاری اور مسلم کی، تو یہ مشہور روایت ہے، یعنی سند کے اعتبار سے، یعنی اس کے کسی بھی طبقے میں جو راوی ہیں وہ 3 سے کم نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ہم مشہور۔ اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ جس کے بیان کرنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ بات مشہور بھی ہو جاتی ہے۔ اس سے دوسرا درجہ ہے عزیز کا۔ عزیز کیا ہوتی ہے؟ کون سی حدیث ہوتی ہے جس کی سند میں کسی نہ کسی طبقے میں آ کر بیان کرنے والے 2 رہ جائیں، 2 سے نیچے نہ آئے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ اوپر بھی 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، اور اس طبقے سے نیچے والا طبقہ اس میں بھی 4-5 ہوں، تو کسی ایک طبقے میں اگر بیان کرنے والوں کی تعداد 2 رہ جائے، اس کو ہم کہتے ہیں عزیز۔ یا تو اس وجہ سے عزیز کا معنی شاذ و نادر بھی ہوتا ہے، قلیل یعنی، یا پھر قوت کے معنی میں ہے کہ 2 سندیں مل کر اس میں قوت آ جاتی ہے۔ اس مناسبت سے اس حدیث کو ہم عزیز کہتے ہیں۔ تو جیسے یہ مشہور روایت ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، بخاری مسلم کی یہ روایت ہے۔ تو تیسری قسم ہے عزیز، غریب کے، وہ کسی نہ کسی ایک طبقے میں آ کر بیان کرنے والا ایک ہی رہ جائے، یعنی صحابی کی تعداد یعنی ایک صحابی رہ جائے، یا تبع تابعی ایک رہ جائے، یا تبع تابعی ایک رہ جائے، اس کو ہم کہتے ہیں غریب۔ غریب اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے بیان کرنے والے کم ہوتے ہیں، تو جس طرح ہم کہتے ہیں مسافر کا کہتے ہیں غریب دیار، یعنی وہ جس شہر میں آیا اس میں اس کو کوئی جان پہچان والا نہیں ہے، ہم اس کو کہہ دیتے ہیں یہ آدمی غریب ہے، مسافر ہے، اجنبی ہے۔ تو اس حدیث کو بھی اس وجہ سے غریب کہا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی ایک طبقے میں جا کر بیان کرنے والا جو راوی ہے وہ ایک ہی رہ جاتا ہے۔ جیسے مشہور روایت ہے انما الاعمال بالنیات، بخاری کی روایت ہے، لیکن یہ غریب ہے، یعنی شروع میں طبقے جو ہیں 2-3، ان میں بیان کرنے والے، ہر طبقے میں بیان کرنے والا راوی ایک ہی رہ جاتا ہے۔ ایک مستفید بھی قسم ہے، عام طور پر تو یہ مشہور ہے کہ مشہور اور مستفید ایک ہی چیز کا نام ہے۔ مستفید یا مشہور ایک چیز کا نام ہے، اور بعض کچھ فرق کرتے ہیں دونوں میں، مشہور میں، اور بعض کہتے ہیں کہ ہر طبقے میں شروع سے لے کر آخر تک اگر 3 راوی ہوں تو مستفید کہلائے گی، اور بعض کہتے ہیں اگر پہلے طبقے میں 3 راوی ہوں اور آخری طبقے میں بھی 3 راوی ہوں ہم اس کو مستفید کریں گے۔ لیکن ایک معروف قول یہ ہے کہ یہ صرف ایک شکلی فرق ہے، ورنہ یہ بھی مشہوری ہوتی ہے۔ تو یہ 3 قسم ہیں اخبار احاد کی۔ تو پہلی تقسیم یہ ہے، ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے حدیث کی 2 قسمیں ہیں، متواتر اور غیر متواتر، اور غیر متواتر کا دوسرا نام ہے اخبار احاد۔ اور کیونکہ اخبار احاد کی جو سندیں ہیں ان میں سے جو راویوں کی تعداد ہوتی ہے وہ ڈبل تعداد نہیں ہوتی، 9 سے نیچے نیچے رہتے ہیں راوی، تو ہر طبقے میں اگر ہر طبقے میں 3، کسی ایک طبقے میں 3 راوی ہوں گے سند میں، وہ مشہور کہلائے گی، اور اگر کسی طبقے میں 2 رہ جائیں گے اس کو ہم عزیز کہیں گے، اور اگر کسی طبقے میں 1 راوی رہ جائے گا بیان کرنے والا، اس کو ہم کہتے ہیں غریب،
لیکن حجیت کے اعتبار سے اور یقین حاصل ہونے کے اعتبار سے ہم یا محدثین کے نزدیک یا ہم اہل حدیث کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے. یعنی جس طرح خبر متواتر سننے سے ہمیں یقین ہوتا ہے، اسی طرح خبر احاد سے بھی ہمیں یقین حاصل ہوتا ہے. یہ جو احناف کا یہ موقف ہے کہ وہ فرق کرتے ہیں متواتر اور غیر متواتر کا حجیت کے اعتبار سے، ہم کہتے ہیں کہ حجیت کے اعتبار سے قرآن بھی اور حدیث بھی، اس کی ساری قسمیں وہ برابر حجیت کے اعتبار سے. تو فرق اس وقت ہوتا ہے جب کہیں آپس میں تعارض ہوگا، تو پھر وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اقوی روایت کون سی ہے. ورنہ عام حالات میں حجیت کے اعتبار سے خبر واحد بھی اسی طرح حجت ہے جس طرح حدیث سے متواتر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.